ناظرین، ایران نے ایک بام شل گرایا ہے۔ ایران نے پہلی بار یہ ایکنالج کیا ہے کہ ان کے پاس ان ایکسپلوڈڈ امریکن میونیشنز ہیں، امریکن بامز ہیں ان ایکسپلوڈڈ، اور وہ جو امریکہ نے ایران کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر گرائے تھے ان میں سے کچھ بامز ہیں وہ ان ایکسپلوڈڈ ہیں، اور ایران کہہ رہا ہے کہ یہ اب ان کے پاس ہیں، جس میں ظاہر ہے وہ کون سے بامز ہیں جو وہاں پر گرائے گئے تھے۔ جو جی بی یو 57 ہے جو مدر آف آل بامز کہا جاتا ہے، وہ اس وقت ایرانیز کے پاس آ گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ امریکہ نے یہ ایران کے پر اٹیک کیا، یہ اسرائیل کی وجہ سے کیا۔ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور اسرائیل کی جنگوں میں مسلسل سپورٹ کرنے کی اب یہ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ امریکہ کی جو موسٹ سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے، دا موسٹ سپیریئر ٹیکنالوجی ہے، وہ اب دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ یعنی یہ تو وہ ٹیکنالوجی ہے جب انہوں نے عالمی جنگ کرنی تھی یا کوئی بھی بڑی گلوبل وار انہوں نے کرنی تھی اپنے آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے، جب انہوں نے ملٹری کا استعمال کرنا تھا تو یہ ٹیکنالوجی تب استعمال ہونا تھی۔ اب جناب علی وہ پہلے استعمال ہو رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ امریکہ جن سے لڑ رہا ہے وہ تو رشیا، چائنا، ایران اور نارتھ کوریا ہیں، تو اب یہ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اسرائیل کی جنگ میں جانا پڑا ہے۔ تو یہ ایران سے بڑی ڈیولپمنٹ جب سامنے آ رہی ہے۔ اسی درمیان جو ہارن آف افریقہ ریجن ہے وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ کشیدگی ہے، اور وہاں پر ایک الاؤ ہے اور ایک آتش فشاں ہے جو وہاں پر ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے۔ جنگیں ہیں جو پنپ رہی ہیں، ایک تو ایتھوپیا اور ایریٹریا کے درمیان اس وقت بہت زیادہ ایسکیلیشن ہے، اور ایتھوپیا کی جانب سے ایون ایریٹریا کو الٹیمیٹم جاری کر دیا گیا ہے کچھ دیر پہلے۔ اور صومالیہ اور صومالی لینڈ کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ صومالیہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ایک بہت ہی ان یوزول ریجنل وزٹ جو وہ کر رہے ہیں، مصر، ترکی اور قطر، ان ملکوں کا جب وہ دورہ کر رہے ہیں، اور بہت جلد وہ سعودی عربیہ کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک بڑی تیاری جو ہے وہ یہاں پر شمالی لینڈ کے حوالے سے صومالیہ اور اس کے اتحادی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ مین وائل اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ الون اٹیک کر دے گا ایران کے پر۔ امریکہ کو اس نے تھریٹ کیا ہے کہ اگر تم نے اٹیک نہ کیا ایران پر تو ہم اکیلے ہی جا کر ایران کے اوپر اٹیک کر دیں گے، جو کہ ظاہر ہے اسرائیل نہیں کر سکتا ہے۔ وائے اگر اسرائیل نے یہ کیا بھی صحیح تو اسرائیل خود ایک ایگزسٹینشل کرائسس کے اندر ہوگا ایران پر حملہ کر کے۔ اس لیے اگر اسرائیل خود یہ کر سکتا ہوتا تو امریکہ کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ امریکہ کے سامنے اتنے زیادہ چیلنجز ہیں، اگر اسرائیل کر سکتا ہوتا تو امریکہ اتنے چیلنجز اور اتنے خطرات مول کیوں لیتا؟ اپنی بیسز کو، اس کی بیسز انڈر تھریٹ ہیں، اس کے وارشپس انڈر تھریٹ ہیں، اس کا ایئرکرافٹ کیریئر انڈر تھریٹ ہے، اس کے ریجنل الائنسز انڈر تھریٹ ہیں، اس کی اکانومی انڈر تھریٹ ہے، تو وہ اتنے چیلنجز جو وہ کیوں لیتا اگر اسرائیل ہی حملہ کر سکتا ہے؟ تو اسرائیل تو پھر اس کے بعد امریکہ نہیں کر رہا تو پھر اسرائیل کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو وہ اس کو تو جنگیں کرنی ہے نا، ایران کو ڈسٹرائے کرنا ہے، تو پھر وہ ایروگنس میں جا کر اٹیک کر بھی دیتا ہے تو بھی وہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات اب بالکل طے ہے، یہ بات اب اسٹیبلش ہو گئی ہے 12 دن کی جنگ کے بعد۔ ایران اسرائیل کو سنبھال لے گا اور اسرائیل ایگزسٹینشل کرائسس کے اندر ہوگا۔ تو اس پاسبلٹی کو تو آپ سائیڈ کے اوپر رکھیں کہ اسرائیل جب وہ اکیلا آ کر اٹیک کرے گا۔ ان کی اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اگین کہیں نہ کہیں ہیزیٹیٹ کر رہا۔ اچھا، ایک بات ہوئی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی پرووکیٹو اور بہت ہی ڈینجرس اقدام جو وہ اسرائیل کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کچھ لاز ایسے پاس کیے گئے ہیں جس میں آپ سمجھ لیں کہ جو ویسٹ بینک ہے اس کی ڈیفیکٹو جو انیکسیشن ہے وہ اپروو کر دی گئی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آفیشلی پورا ویسٹ بینک جب وہ اس کو انیکس کر لیں، لیکن اب وہ اس کو آفیشلی تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ کچھ ایسا ہی وہ کر رہے ہیں۔ اور آج جو انہوں نے اپروول دیا ہے اس میں لارجسٹ ایکسپینشن ہونے جا رہی ہے ویسٹ بینک کے اندر۔ اس میں انہوں نے اپروو کیا کہ کس طرح سے فلسطینیوں کے گھر گرائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے وہ لاز چینج کر دیے ہیں کہ جس طرح سے ویسٹ بینک میں زمین بائے کی جا سکتی ہے، وہاں پر یہ لا ہے کہ نان عرب جب وہ بائے نہیں کر سکتا لینڈ، اس کو بھی انہوں نے چینج کر دیا ہے۔ تو یہ جو آج انہوں نے اپروول دیا ہے یہ سمجھ لیں کہ ڈیفیکٹو انیکسیشن ہے ویسٹ بینک کی جس کی طرف بڑھا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی پرووکیٹو ہے، بہت ہی ڈینجرس ہے، اور اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ اینٹی جو ہے ہر وقت کیا سوچ رہی ہوتی ہے، جنگیں اور اکوپیشن، ڈسٹرکشن، یہ ہر وقت یہ بیٹھ کر یہی پلان کر رہی ہے۔
اور اس کو اگر لگتا ہے کہ ایک فرنٹ کے اوپر ایک جنگ جو ہے وہ ابھی ڈیلے ہے تو یہ دوسرے فرنٹ کے اوپر اٹیک کر دے گی. مثال کے طور پہ اگر ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ ایران میں 2 ہفتے لگ جائیں گے یا 1 مہینہ لگ جائے گا حملے میں مثال کے طور پہ, تو وہ لیبنان پہ بمباری تیز کر دیتے ہیں. اچھا اگر وہاں پر کوئی وجوہات آ گئی ہیں کہ ابھی فل سکیل وار نہیں ہو سکتی تو پھر غزہ پر بمباری شروع کر دیں گے, وہاں سے ہٹیں گے تو ویسٹ بنک کے اوپر آ جائیں گے. یعنی آل دا ٹائم وہ کیا کر رہے ہیں, ان کا دنیا میں کنٹریبیوشن کیا ہے سوائے جنگوں, اس ریجن کے اندر ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے سوائے جنگوں کی اور تباہی کے. اور اسی لیے میں کچھ 2-3 سٹیٹمنٹس جو ہے وہ خالد مشال کی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. خالد مشال جو ہیں جن کے اوپر سپٹمبر کے اندر قطر میں ہی اسیسینیشن اٹیمپٹ کی گئی تھی, اور اس سے پہلے بھی اسرائیل خالد مشال پر پچھلے 30 سالوں میں کئی مرتبہ اسیسینیشن اٹیمپٹس جو ہے وہ کر چکا ہے. ایک بار تو ان کو باقاعدہ جو ہے وہ زہر دے دیا گیا تھا. تو خالد مشال جو ہے وہ دوحہ فورم ہوا ہے تو اس میں بہت سارے لیڈرز نے شرکت کی, تو خالد مشال نے بھی اس میں شرکت کی اور اس نے انہوں نے کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہاں پر سامنے رکھی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ کیسے انہوں نے بتایا کہ اسرائیل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے برڈن بن چکا ہے دنیا پر. بھئی اسرائیل جو ہے وہ دنیا پر ایک بوجھ بن چکا ہے, دنیا کے انٹرسٹ کے اوپر. بھئی دنیا کو چاہیے خوشحالی, دنیا کو چاہیے امن, دنیا کو ایک ایسا ماحول چاہیے کہ جس میں تجارت ہو سکے. تو اسرائیل کیا دے رہا ہے, جنگیں ہیں اور ان جنگوں سے نئے کرائسس ہیں, اکانومی شیک کر رہی ہیں, مائگریشن ہو رہی ہے, ہر ایک بری چیز کے اندر یہ انوالو ہے. آپ ذرا ایک مثال لیجئے, ایپسٹین ہی کا کیس لے لیجئے. ایپسٹین کے کیس نے کتنی جنگیں چھڑوائیں اور اس نے کیا کیا کرائمز جو وہ کیے, اور پھر آپ دیکھیے کہ پورا ویسٹ, اس کی جو ساری ایلیٹ ہے, اس کے انٹلیکچوئلز کیا, اس کے سائنسدان کیا, اس کے بڑے بڑے بلینئرز کیا, ان کی مونارکیز کیا جو کہ سمبل ہی ڈگنیٹیز کی ہیں, ان کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کیا, جو مائیکل جیکسن جیسی سیلیبریٹیز اس میں شریک ہو رہی ہیں, مطلب سب کے سب ان کی مونارکیز تو سمبل آف ڈگنیٹی ہیں, شان و شوکت کی مثال ہیں, سب کے سب تو وہ اس میں شامل ہیں. اور اب شرمندہ ہو رہے ہیں, ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے, ہم تو بڑے شرمندہ ہیں, ہاں ہمیں پتا نہیں تھا کہ اس میں ہم کیسے چلے گئے. ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہا ہے اور شرمندگی کا جو ہے اظہار کر رہا ہے. تو پوری ویسٹرن ایلیٹ اس وقت اشیمڈ ہے ایپسٹین معاملے کے اوپر. تو ایپسٹین کے پیچھے کون تھا, ایپسٹین خود کون تھا, اس سارے سکینڈل کے پیچھے کون ہے. تو آپ سوچیں نا کہ وہ سب کے انٹرسٹ کے لیے اور پورے ایک سٹیبلٹی کے لیے وہ کتنا زیادہ خطرہ ہیں. اور ابھی تو اس ایپسٹین فائل میں سے بہت کچھ نکلنا ہے, کیونکہ جو ایپسٹین کے لگائے ہوئے پودے ہیں وہ تو ابھی اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کا انفلوئنس بھی ہے. سب سے زیادہ آپ یعنی پولیٹیشن سے ہٹ کر آپ میڈیا میں دیکھیے, پورا ویسٹرن میڈیا وہ ایپسٹین کے ساتھ لنک ہے. بڑے بڑے میڈیا چینلز اور آؤٹ لیٹس اور میگزینز اور جو اخبارات ہیں وہ ان کے سب مالکان جو وہ ایپسٹین کے ساتھ تصویروں میں ہیں, مختلف چیزوں کے اندر انوالو ہیں. تو جو دنیا کو اس وقت بھی رن کر رہے ہیں تو وہ تو سارے وہی ہیں جو ایپسٹین کے ساتھ لنک ہیں. تو خالد مشال نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ فلسطینی ریزسٹنس کو نیوٹرلائز کرنے کی جو وہ کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جب تک آکوپیشن ہے تب تک ریزسٹنس ہوگی. یہ انہوں نے دوحہ میں بیٹھ کر بات کی ہے کہ جب تک آکوپیشن ہے تب تک ریزسٹنس ہوگی, ریزسٹنس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیل برڈن بن چکا ہے گلوبل سیکیورٹی پر, سٹیبلٹی پر اور انٹرنیشنل انٹرسٹ کے اوپر. وہ سب کے لیے بھئی دنیا کے ممالک کا تو یہ مفاد نہیں ہے کہ ہر وقت وہ جنگیں کریں, اس کے نتیجے میں مزید کرائسس پیدا ہوں اور پھر رجیم چینجز آپریشنز کیے جا رہے ہیں. کہیں پر افریقہ میں آپ اسرائیل کا کردار دیکھیے, مڈل ایسٹ میں اس کا کردار دیکھیے, ویسٹرن گورنمنٹس کو وہ کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے. تو یہ اینٹی جو ہے اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کالونیل پاور ہے اور جو 500 سالہ ویسٹرن کالونیل ہسٹری ہے اس کی یہ آخری کالونی ہے. تو یہ پوری دنیا کے اوپر یہ بوجھ بن چکا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیل تیزی کے ساتھ اپنی جو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ہے وہ کھو رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہیز بیکم اے مورل, پولیٹیکل اینڈ اکنامک برڈن. دیکھیں مورل برڈن بھی تو ہے نا, ویسٹ کے اوپر کتنا بڑا مورل برڈن ہے اسرائیل, اس نے جو کرائمز کمٹ کیے ہیں ویسٹ کے اوپر کتنا بڑا برڈن ہے, کتنا بڑا پولیٹیکل برڈن ہے کہ ہر وقت ویسٹرن گورنمنٹس کو حالات جیسے بھی ہوں, اسرائیل کے کرتوت جو بھی ہوں, اس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے.
اور بہت ساری گورنمنٹس اس کے نتیجے میں انپاپولر بھی ہو جاتی ہیں. اور کتنا بڑا اکنامک برڈن ہے ویسٹ کے اوپر اور دنیا کے اوپر اور ریجن کے اوپر. انہوں نے عرب اور OIC ورلڈ کے لیے میسج دیا کہ لیگلی اور پولیٹیکلی پرسو کریں اور اسرائیل کی جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے اس کو چیلنج کریں. اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت حماس جو ڈسارم نہیں ہوگی. اور الٹا یہ تو فلسطینیوں کو یعنی کہ جو کہ وکٹم ہے فلسطینی ان کو ٹارگٹ کرنے والی بات ہے. یعنی دیکھیں اتنا غزہ میں جینوسائیڈ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے, تو حماس کے پاس کیا ہے, کیا لے کر بیٹھی ہوئی ہے حماس؟ کلیشن کوف لے کر بیٹھی ہوئی نا. تو کلیشن کوف ادھر نیوکلیر پاور ہے, F-35 ہیں, دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار ہیں, اور حماس کے پاس کلیشن کوف ہے. تو وہ کلیشن کوف سے ان کو خطرہ ہے, اور وکٹم جو ہے وہ فلسطینی ہیں. تو اس طرح سے ان کو فریم کرنا کہ نہیں یہی ذمہ دار ہیں, نہیں ان سے ان کی ڈسارمامنٹ ہوگی تو پھر امن آئے گا, یہ بالکل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کاز ہے یہ جسٹ کاز ہے اور وی آر ہولڈنگ آن ٹو آر ویپنس, بالکل ہم جو ہے وہ ڈسارم نہیں ہوں گے. تو یہ بات ہوگی. اچھا, پہلی بار ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کے پاس ان ایکسپلوڈڈ, ایران کے پاس ان ایکسپلوڈڈ US میونیشنز ہیں. وہ بامز جو امریکہ نے ایران پر گرائے, ان کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر گرائے, وہ ایران کے پاس ہیں. سارے تو اس میں ایکسپلوڈ نہیں ہوئے. جیسے حزب اللہ کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا لاسٹ, جو بیروت پر اٹیک ہوا, ان کے ٹاپ جنرل کو نشانہ بنایا گیا, تو اس میں بھی امریکہ کے دیے ہوئے بڑے سینسٹیو بامز تھے جس میں سے سارے ایکسپلوڈ نہیں ہوئے. ایک اس میں ایک ایسا تھا جو ایکسپلوڈ نہیں ہوا, اور وہ پھر حزب اللہ نے آگے ایران کو ٹرانسفر کر دیا. تو اب یہ GBU-57 کی وہ بات کر رہے ہیں, یہ اس کو مدر آف آل بامز کہا جاتا ہے. یہ اس وقت ایرانیز کے پاس ہے, اور اس کے ساتھ چونکہ ٹماہک میزلز بھی فائر کیے گئے تھے, اور تو یہ جو ٹماہک ویپنز ہیں یہ بڑے بڑے اہم ترین ویپنز ہیں امریکہ کے, یہ بھی ایران کے پاس ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو ریورس انجینئرنگ کر کے ایران اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان میں سے بنا سکتا ہے. اچھا, اب یہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد کھلبلی مچ گئی ہے, اور ایران نے پہلی بار اس کو جب وہ ایڈمٹ کیا ہے. یہ ملٹی لیئر میسج ہے جو ایران کی جانب سے دیا گیا ہے. یعنی اس کا پہلا جو میسج اس بیان کے ذریعے انہوں نے دیا ہے وہ تو ناظرین یہ ہے کہ ایران یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو نیوکلیر سائٹس ہیں ان کے اندر تک ایکسس کر لی ہے, کیونکہ جب بمباری ہوئی تو اس کے ساری جو انٹریسنز ہیں وہ بھی تباہ ہو گئی, اور یہ کئی مہینے تک اور آج تک اس پر کوئی کمپریہنسو ابھی رپورٹ نہیں ہے کہ یہ نیوکلیر سائٹس کتنی ڈسٹرائے ہوئیں. اور امریکہ یہ دباؤ ڈال رہا ہے, یورپینز یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ IAEA کو اندر تک ایکسس دی جائے, لیکن چونکہ وہاں پر ڈسٹرکشن ہوئی ہے تو اندر تک کیسے ایکسس ہوگی؟ ایک تو ایران دے نہیں رہا نا, لیکن دوسری بات یہ کہ وہاں پر تو بامز گرے ہیں, انٹرسز تباہ ہو چکی ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر وہ نیوکلیر سائٹس ہیں تو کوئی بھی جو ریڈیشن ہے وہاں سے نکل سکتی ہے, تو اندر تک ایکسس کرنا بھی ایک پورا چیلنج ہے. تو اس میسج کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے, بالکل واضح انہوں نے ایک میسج دے دیا ہے کہ بھائی وہ ایکسس کر چکے ہیں, وہ اندر جا چکے ہیں ان نیوکلیر سائٹس پر جو اٹیک ہوئی, اور اس طرح سے انہوں نے ایکسس کر لیا ہے اور دیکھ لیا ہے, جانچ لیا ہے کہ کتنی ڈسٹرکشن ان کے اندر ہوئی ہے اور کیا وہ ان کو ریپیئر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. ایک تو یہ. دوسرا, ابھی چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں, امریکہ نے بھی اٹیک کرنا ہے, وہ اسس کر رہا ہے, اپنے آپشنز دیکھ رہا ہے, حملے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, ایران کا رسپانس کیا ہوگا, ایران کے پاس کیا کارڈز ہیں, امریکہ یہ اسس کر رہا ہے. تو یہ میسج آف لیوریج بھی ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے, تو یہ میسج آف لیوریج بھی ہے جو ایران کی جانب سے دیا گیا. لیکن اگین اسرائیل کے چکر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. امریکہ اپنے جو ٹریلینز آف ڈالر ضائع کر چکا ہے پچھلے 25 سالوں میں, اور اب یہ سینسٹیو ٹیکنالوجی. اچھا, یہ GBU-57 جو ہے امریکہ نے پہلی بار استعمال کیا, یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم انہوں نے استعمال کیا, اور اس پر بہت خرچہ آتا ہے اس کو باقاعدہ کیری کرنے میں, یعنی اور پھر اس کو لانچ کرنے میں بہت ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر جو وہ خرچ ہوتے ہیں. تو یہ سب انہوں نے اسرائیل کے لیے کیا, اور پھر یہ ٹیکنالوجی بھی ایران کے ہاتھ جا چکی ہے, اور ایران کے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ یہ نارتھ کوریا کے ہاتھ میں جا چکی ہے, یہ رشیا اور چائنا کے ہاتھ میں جا چکی ہے. تو یہ سب جو ہے وہ اسرائیل کے لیے. اچھا, پھر ایران نے یہ بات بالکل واضح کی ہے, انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو بند ہوگا, اینی سیکورٹی ٹینشن ان دا ریجن, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ہم بند کریں گے,
اور جو آئل فلو ہے اس کو ہم روک دیں گے، یہ ایران کہہ رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران آفٹر دا وار بھی اسی طرح سے کھڑا ہے، یعنی ایک اس ریجن میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کسی کنٹری کے حوالے سے جس پر اسرائیل اور امریکہ نے جنگ لانچ کی ہے اور اس میں رجیم چینج نہ ہوئی ہو۔ اس ریجن میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، اور وہ کنٹری ویسا ہی ہو، اس کی وہی ڈیمانڈز ہو، اس کی وہی ڈگنیٹی ہو، اس کی وہی اسٹرینتھ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایران از دا اونلی ون، کہ وہ تو جنگ کے بعد بھی ویسے کا ویسا کھڑا ہے، اپنے قدموں پر کھڑا ہے، اور یہ ایران ہی ہے جو بتا رہا ہے کہ مذاکرات کہاں پر ہوں گے، اس کا فریم ورک کیا ہوگا۔ ایرانیز نے جا کر سینٹ کام چیف سے ہاتھ تک نہیں ملایا، اور یہ ایرانیز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ عمان میں ٹاکس ہوں گی اور یہ انڈائریکٹ ہوں گی، پھر بھی امریکنز کو آنا پڑا۔ اور بھائی آپ مجھے بتائیں یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ مطلب امریکنز نے ایک ملک کے اوپر اٹیک کیا ہے، وہ ملک پھر بھی سروائیو کر رہا ہے، اور امریکنز مذاکرات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ بھی ایرانیز بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے کیسے، ہم ڈائریکٹ نہیں کریں گے، تو امریکنز اس کو کینسل کر دیں، پھر بھی آنا پڑ رہا۔ تو یہ ایرانیز کی سٹرنتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایران کے آرمی چیف نے کہا کہ ہم بالکل مانیٹر کر رہے ہیں، ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، اور ایک ڈیسائسو رسپانس دیں گے اگر کوئی اگریشن ہوا۔ اسی درمیان اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ بین گورین جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر پیسنجر طیارے اترے ہیں، اور ان کے ساتھ فائٹر جیٹس ان کو کمپین کر رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ فائٹر جیٹس فلیگ کر رہے تھے، اور پیسنجر طیارے اترے ہیں۔ ہوا کیا ہے، وہاں پر اچانک لینڈنگ کرنا پڑی۔ ایک تھریٹ یہ آیا کہ وہاں پر کوئی بامب ہے، تو وہ جو پیسنجر طیارہ وہاں سے فلیگ کر رہا تھا فوری طور پر اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کی، اور فوری طور پر جو فائٹر جیٹس ہیں انہوں نے اس کو یعنی سیکیورٹی دی۔ تو یہ ایک عجیب واقعہ بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر ہوا ہے۔ اب یہ بام تھا نہیں تھا، یہ کہاں سے یہ تھریٹ جب جنریٹ ہوا، لیکن اسرائیلی ملٹری آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکنز کو یہ کہا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کر دیں گے اکیلے ہی اگر ہم ایک ایسی سچویشن میں پہنچے کہ امریکہ جو ہے وہ اٹیک نہیں کر رہا یا بلسٹک میزائل پروڈکشن نہیں رک رہی سو آن۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کریں گے تو وہ ایگزسٹینشل کرائسس کے اندر ہوں گے۔ ہاں ان کی اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ کو ڈریگ کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ اسرائیل جب بھی ایگزسٹینشل کرائسس کے اندر ہوگا امریکہ ڈائریکٹلی انٹروین کرے گا۔ یہ 12 دن کی جنگ میں یہی ہوا تھا، اسرائیل ایگزسٹینشل کرائسس میں تھا تو امریکہ بچانے کے لیے آیا۔ اگر یہ امریکہ بچانے کے لیے نہ آتا اور یہ جنگ 10-12 دن اور چل جاتی تو پھر اسرائیل شاید اس طرح سے اسرائیل ایگزسٹ نہ کر رہا ہوتا، یہ زائن اسٹیٹ ایگزسٹ نہ کر رہی تھی، یہ بات ہے۔ سو اسرائیل پریپیئرز فار پاسبل سینیریوز، ڈفرینٹ سینیریوز انہوں نے تیار کیے ہیں، اور ویسٹ بینک کے حوالے سے جو بہت خوفناک پرووکیشن ہے، اور کب تک ریجن جب اس پر سائلنٹ بیٹھا رہے گا۔ اسرائیلی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے ڈیفیکٹو انیکسیشن ان دا لینڈز آف دا ویسٹ بینک، یعنی انہوں نے ایک جینوسائیڈ کی ہے، پھر وہ ایران کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر غزہ ویسٹ بینک میں یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، لیبنان میں بمباری کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ ویسٹ کے اتحادی ہیں۔ ویسٹ کو یہ سارا نظر نہیں آتا، اسرائیل یہ سارا کچھ کر رہا ہے، سسٹمیٹک طریقے سے کر رہا ہے، کہ ویسٹ کو یہ سارا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ویسٹ بہت برے طریقے سے ویسے بھی ایکسپوز ہوا ہے ڈیو ٹو جینوسائیڈ، ڈیو ٹو ایپسٹین اور بہت ساری اور چیزوں کی وجہ سے۔ تو سموترس نے کہا کہ یہ بڑا ہسٹورک ڈے ہے، اور اب وہاں پر بڑی اہم ترین، ایک تو مسجد اقصی ظاہر ہے سب سے اس کا مرتبہ مقام، لیکن اس کے ساتھ مسجد ابراہیمی بھی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، تو اس کی جو ذمہ داری فلسطینیوں کے پاس ہے۔ تو انہوں نے آج جو اپروول دیا ہے اس میں وہ ذمہ داری ان سے لے کر یہ انہوں نے یعنی اسرائیل کے پاس اور بھی ایسے مقامات ہیں، ریلیجس مقامات جو اس کا کنٹرول یہ سنبھال رہے ہیں، اور فلسطینی ہومز کی ڈیمولیشن کی جا سکے گی، پراپرٹی کو کنفسکیٹ کیا جا سکے گا، سیٹلمنٹ جو وہ ایریا اے کے اندر ایکسپینڈ کی جا سکیں گی۔ یہ ایریا اے بی سی یہ اوسلو اکارڈ میں ہے کہ یہ والا ایریا اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، سو آن۔ تو یہ اس ایریا اے کے اندر جو ہے یہ اپنی ایکسپینشن جو کر سکیں گے، سیٹلمنٹس بنا سکیں گے۔ تو انیکسیشن آف دا ویسٹ بینک جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ہو رہی ہے آن گراؤنڈ، وہی زمین ہی ہے نا، زمین تو وہ لے رہے ہیں،
تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اسی درمیان پیوٹن کی یو ای کے صدر کے ساتھ کال ہوئی ہے. اچھا ہوا یہ ہے کہ جو رشیا کے جنرل جو ہیں ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کی گئی تھی, تو رپورٹس کے مطابق جو سسپیکٹ ہے وہ یو ای فرار ہوا. تو اب رشین جو ہے وہ یو ای کی مدد سے اس سسپیکٹ کو یہاں سے اٹھا کر لے گئے. تو پیوٹن اور یو ای کے صدر کی جو کال پر بات ہوئی ہے. لیکن جو ہارن آف افریقہ ہے جہاں پر ایتھوپیا, ایریٹریا, صومالیہ, سوڈان, یہ صومالیہ اور صومالی لینڈ, یہ سارا ایریا ہارن آف افریقہ, تو یہ سارا ریجن جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ ایتھوپیا نے ایریٹریا کو الٹیمیٹم دیا. اچھا ایریٹریا جو ہے وہ ایتھوپیا ہی کا حصہ ہے. ہم پہلے یہ میپ جو ہے وہ سارا بیان کر چکے ہیں. ایتھوپیا ایریٹریا کا حصہ ہے. یہ چونکہ اسرائیل جو ہے نا اس نے بہت سارے او آئی سی ملکوں کو توڑا ہے. جیسے سوڈان میں سے ساؤتھ سوڈان نکل گیا, بہت بڑا ملک تھا سوڈان, تو اس کے 2 حصے کر دیے گئے. ایتھوپیا بڑا کنٹری تھا, اس کے 2 حصے کر دیے گئے. صومالیہ کے 2 حصے ہو گئے. اسی طرح یمن کے 2 حصے کی کوشش ہے, ایران کے کئی حصے کرنے کی کوشش ہے, شام کی. تو ایریٹریا جو ہے وہ ایتھوپیا ہی کا حصہ ہے. لیکن اب ایریٹریا جو ہے وہاں پر بھی مطلب انفلوئنس ہے ان کا. تو ایریٹریا جناب ایتھوپیا کا ایکوزیشن یہ ہے کہ ایریٹریا ایتھوپیا کے علاقے میں آ کر جو ریبیل گروپ ہیں, باغی گروپس ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, ان کی سپورٹ کر رہا ہے. اور اب باقاعدہ اس نے فوجیں بھی کچھ بارڈر ایریاز میں داخل کی ہیں. ایتھوپیا ڈیمانڈز ایریٹریا امیڈیٹلی ودرا ٹروپس فرام اٹس ٹیریٹری. فوری طور پر ایریٹریا اپنی فوجیں نکالے. یہ ایتھوپیا کا الٹیمیٹم گیا ہے. ایتھوپیا ایکیوزز ایریٹریا آف آرمنگ ریبیلز, کہ یہ باغیوں کی سپورٹ جو وہ کر رہا ہے. اور کچھ جو ایریاز ہیں یعنی جہاں پر باغی ہیں وہاں پر اب ایتھوپیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایریٹریا کی باقاعدہ فوجیں آئی ہیں, یہ فوری طور پر نکلیں. تو الٹیمیٹم دیا گیا. صومالیہ کے جو صدر ہیں وہ مصر پہنچے اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. صومالی لیڈر وارنز اگینسٹ اسرائیلی ملٹری پریزنس ان صومالی لینڈ. خبردار کیا انہوں نے صومالی لینڈ میں اسرائیلی پریزنس پر. اور پھر اس وزٹ میں صومالیہ کے صدر مصر کی بھی ہیلپ چاہ رہے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ کو مکمل طور پر, یعنی سعودی عربیہ صومالیہ کے ساتھ کھڑا ہو. تو مصر کو کہا جا رہا ہے, یعنی ان کائرو وزٹ صومالی پریزیڈنٹ سیکس ایجپٹ ہیلپ ٹو ان لاک سعودی سپورٹ, کہ آپ بھی ذرا کہیں سعودی عربیہ کو مکمل طور پر وہ صومالیہ کے ساتھ کھڑا ہو. اور اس کے علاوہ جو صومالیہ کے پریزیڈنٹ ہے وہ ٹرکی کا وزٹ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے وہ دوحہ سے ہو کر آ رہے ہیں. تو یعنی کہ وہ ریجن کا وزٹ کر رہے ہیں. مصر, قطر, ٹرکی اور سعودی عربیہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. تو ابھی جو اردگان کا دورہ ہوا ہے پچھلے ویک, تو اس میں تو یہ صومالیہ, سوڈان, صومالی لینڈ, یہی سارا کچھ ڈسکس ہوا ہے. تو پہلے وہ دورہ ہوا, اب یہ دورہ ہو رہا ہے. تو یہاں بھی یعنی ایک بڑی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے, کیونکہ صومالی لینڈ کی جو ڈیل ہوئی ہے کوئی 8-10 دن قبل, جس میں وہ یہ ہے کہ ملٹری اکوپمنٹس لیں گے اسرائیل سے اور منرلز دیں گے, تو یہ تو افورڈیبل نہیں ہے. تو کوئی بڑی تیاری یہاں پر بھی کی جا رہی ہے. یہ اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.